توحید کو اختیار کرنے والا اور اس کو خالص کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ خالصا، جو خالص ہو کے کہہ دیتا ہے، الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے دے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لے، تصدیق بالجنان، اپنے دل سے تصدیق کر لے، وعمل بالارکان، اور اپنے جوارے اپنے اعضاء سے عمل کر کے دکھا دے۔ کس بات کا تقاضا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ دعویٰ کر لے، پھر یقین کر لے، پھر اس کے مطابق عمل کو درست کر لے، کیا ہوگا؟ روایت میں پوری پڑھ کے ترجمہ کروں گا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کا وہ گواہ بن جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، جنت حق ہے جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، خالق و مالک فرمائیں گے میرے بندے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن کون سی گواہی؟ میں آخری بات ہے اور آخری حدیث سے گواہی چیک کروا دیتا ہوں۔ گواہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر کسی کے سامنے جھکنا کیسا، پھر قبروں کی مٹی چاٹنا کیسا، پھر اپنے مال جو آپ نے خون پسینے کی کمائی ہے یہ حرام چیزوں کے لیے پیش کرنا کیسا۔ اگر اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر پکار اور تڑپ لے کر ان لوگوں کے پاس جانا کیسا جو شیطانی کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم نے توحید کو خالص نہیں کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ اور سب سے بڑا ستم تو یہ ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی اور اللہ کے بندے ہیں۔ مسلمان ہے نا، بادشاہ قسم کا مسلمان آ گیا ہے آج کے دور میں، قرآن کی بات بھی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور کیا کہے گا؟ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، 4 ستون اور 4 دیواریں ہیں اسلام کی جو گر رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ 4 دیواریں، پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے۔ جانتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کو جانتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے، دل کی بات بتانا، وہ 70 صحابہ جو بئر معونہ پہ شہید ہوئے، پتہ تھا نا انہوں نے شہید ہو جانا، پھر جان بوجھ کے بھجوایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر غیب جانتے تھے تو پریشانی کس بات کی؟ جب بیوی پہ تہمت لگی کتنے پریشان تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول دھوکہ دے رہے تھے، غیب جانتے تھے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس اسلام کے دشمن کا مقصد یہ ہے، اگر غیب جاننے والا مان لیا جائے، جو غیب جانتا ہے اس کو وحی کی ضرورت ہے؟ بولے
وحی تو اس کی طرف آتی ہے نا جس کے پاس غیب نہ ہو. یہ وحی کا انکار ہے. یہ کہہ دینا کہ غیب جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت اللہ کے رسول کی بیان ہو رہی ہے. مقصود یہ ہے وحی کا انکار ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبریل کی آمد ختم ہوگی, وحی ختم. دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو نوری ہے, یا یہ کہتا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے. پتہ ہے کیوں کہتا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ بولیں. کیوں؟ 600 پر ہیں اور بیٹا کوئی بھی نہیں. کیوں جی 600 پر نہیں جبریل کے؟ تو بیٹے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں پتا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے. چلو میکائیل کے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اسرافیل کے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھی؟ جبریل اتنا بڑا فرشتہ رئیس الملائکہ ہے تو اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے. آخر کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی. بتائیے اللہ کے رسول کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے ہیں کہ جبریل کے؟ آدم. بولیں. آدم کے. تو آدم علیہ السلام بشر تھے کہ نور تھے؟ اصل یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے نبی بنا کے تو اس کو بھی ہمیں کسی آدمی کی شکل و صورت دینی پڑنی تھی. مانوس تو لوگ ہوں تبھی بات مانیں گے, فرشتے کی ہیبت برداشت کون کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہی اتری کس پر تھی؟ کس پہ اتری تھی؟ محمد مصطفیٰ پہ. یہ خاندان نبوت کو نہیں مانتے. بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ زینب کس کی بیٹی تھی؟ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ تو پھر نوری کی تو اولاد نہیں ہوتی. یہ بیٹیاں جو فاطمہ جنت کی شہزادی ہے یہ اس کا انکار ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا کہ آدم نے سجدہ کیا؟ آدم کو سجدہ کروایا. بولے. کروایا. سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا. تو اللہ کے رسول آدم کے بیٹے ہیں کہ جبریل کے؟ تو پھر عظمت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اس کو نوری کہا جائے کہ کہا جائے کہ یہ سرتاج الرسل ہے آدم کے بیٹے. چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. میں آیت پڑھتا ہوں. سبحان الذی اسرا, آگے کیا ہے؟ بنوری ہی. بولیں. عبد کا مطلب بھی شاید نوری ہو. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ہم نے جو اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے کوئی ہے جو ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں لے آئے؟ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى نُورًا إِذَا صَلَّى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. چلو عبد کا کو معنی شاید کیا کرتے ہیں, وہ سورہ اعراف میں بھی کہتے ہیں کوئی ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. نورٌ تو نہیں ہے یہاں. میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے قل انما انا بشر. انما سوائے اس کے نہیں, یہ کلمہ حصر ہے. میں بشر ہوں. چلو بشر تو ہوں گے, ہمارے جیسے تو نہیں نا. قل انما انا
بشر مثلکم، ہیں تمہارے جیسے ہی، فرق کیا ہے؟ پوری کائنات سے وہ اعلیٰ ہیں۔ یوحا الی انما الہکم، فرمایا میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف وہی نازل نہیں ہوتی۔ یہ دو دیواریں مسلمان گراتا ہے بے سمجھی میں، اللہ اس کو صراط مستقیم دے دے۔ تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب کہتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہر جگہ تشریف لاتے ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ کہ جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں جی، جو ہر جگہ موجود ہو اس کو، غار ثور مکہ میں ہے جی، غار ثور ہے نا، کہتے ہیں وہاں چھپے تھے اللہ کے رسول، پھر وہاں سے کدھر گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے۔ کیوں؟ وہ تو مدینہ میں بھی موجود تھے تو مکہ میں بھی، تو 8 دن میں کیسے پہنچے؟ ہجرت کا انکار ہے کہ دین کے لیے کوئی ہجرت نہ کرے۔ اللہ کے رسول کو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہجرت نبوی کا انکار ہے۔ ارے بھائی، وہ 8 دن کس طرح گزرے تھے اور کس انداز سے وہ ہجرت ہوئی؟ اور آخری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ وہ مختار کل ہے۔ کیوں جی، جو مختار کل ہو وہ کس سے مشورہ کرتا ہے؟ کیوں جی، وہ کسی کے سامنے اپنی سفارش کرتا ہے؟ مسلمانوں کو بچی کھچی یہی تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مختار کل کا معنی ہے کہ شفاعت سے بھی محروم، کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو مختار کل نہ ہو، جو کسی بڑے کے سامنے سفارش رکھے، تو شفاعت سے بھی محروم۔ 4 دیواروں کو گرایا جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان سمجھتا نہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو بٹھاؤ، ان کو قرآنی یہ آیتیں دکھاؤ، کاش کسی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ